جیسے امیر شہر مچان پر کھڑا رہ گیا ہو اور شہر پیچھے نیزوں نے اس کے شہر کی زندہ سانسوں کو مال غنیمت کی طرح لوٹنا شروع کر دیا ہو۔ نگر حیات پر آگ کے گولے برسائے جانے لگے اور ہاتھمے کی راکھ آگ کی لپیٹوں میں دیمک بنی گھس گئی ہو۔ امیر شہر سڑک پر اپنا جہاں لوٹتے دیکھ رہا تھا۔ موت کی سانسیں نہیں ہوا کرتی، پھر بھی وہ زندگی کی لو پھونک مار کر بجھا دینے کا اختیار بحکم خدا اپنے اختیار میں رکھتی ہے۔ اس کے شہر پر یہ پھونکیں تیز آندھیوں کی طرح چلی اور افواج دہام سمسار کرنے والا کے ہاتھ اس نے اپنے قافلے کو مچان سمیت مدھم ہوتے دیکھا، اور پھر یوں چشمہ اندھ پوش ہوئیں، سماعتیں معزول ٹھہریں اور دہان نے ماتم زدوں کی چوکٹیں جا تھامیں۔ اے ابن الوقت، ہاں اب میں نے جان لیا، امر اور مرن زندگی دو لفظ ہے۔ سیکیورٹی فورس نے امراہ کی طرف یکدم یلغار کی اور وہ اس کے گرد اپنی ڈیفنس شیلڈ لیے دائرے میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے کچھ کھڑے کچھ گھٹنوں پر پوزیشن لیے ربڑ کی گولیاں فائر کرنے لگے، جبکہ وہ اس طرف ایسے صدا رہا جیسے اب وقت آخر تک یہی حکم اس پر مہر تھا۔ شور یکدم دھماکوں کی صورت پھٹا، انسانی بستی کے گولے نے کشش کا تال الٹ دیا اور برازیلیا اسٹیڈیم زمین سے پہلے اٹھا، اور پھر ہر چیز اپنی حد بندی سے نکل جانے کے لیے اپنی حدوں کی نافرمان ہوئی، اور عمارتوں اور لوگ بے وزن ہونے لگے۔ پھول اور درخت، جھیلیں اور آبشاریں، سبزے اور حتے کرا زمین سے اٹھنے لگے، بہاریں اور نغمے، ابابیلیں اور فاتحائیں، خوشبوئیں اور میوے بھی پیچھے نہ رہے۔ اور اے ابن الوقت، ان دو لفظوں کی حقیقت کو میں نے اب پایا، امر یار کا ہونا اور مرن اس کا نہ ہونا۔ اپنے ہی جسم کے چلنے کی بو بلا تعامل اس کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ حرکت کرنے کے لیے جو طاقت درکار تھی وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہ تھی۔ کارل، ویرا یا سائی اس کی طرف اس کے پاس کوئی نہیں تھا، وہ اس طرف سامنے امراہ کے پاس تھے، جو شدت تکلیف میں ہوگی یا تکلیف سے مبرہ ہو چکی ہوگی۔ اب ہم اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگے اور پیشن گوئی کی زبانیں نکل آئیں، سائرن بجاتی ایمبولینسیں آئیں۔ سیکیورٹی فورس نے اب جیسے دبنگ دھاوا بول دیا اور سڑک سے ہجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے وہ سب اسی ایک سانحے کے انتظار میں تھے جو حالیان پر گزر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، ایمبولینس اور رضاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے۔ سیکیورٹی فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی۔ دو اہلکار دور سے حالیان پر بھاگتے ہوئے چلائے، پھر ایک چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر گھسیٹنے لگا۔ ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، اور پھر اتنی افراتفری میں اس سے ذرا کی ذرا رک کر جھک کر اسے دیکھا اور چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمبولینس اب جا رہی تھی اور وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ نتنوں سے پھو اس کے اندر اترنے لگی۔ امیر شہر نے اپنی ہتھیلیوں کو خالی پایا، جیسے ابتدائے وقت سے اٹھا ہجر و وصل کی دھرتی پر قیام گاہ بنا تھا۔ ابدیت کے شعلوں سے روشن شہر اجڑ گیا۔ امراہ چلی گئی، یا جا رہی ہے، یا چلی جائے گی۔ دل نے دھڑکنیں مستعار لیں، سانسوں نے زندگی کو التجائیہ صدا دی اور اس کے مجسمے میں جنبش ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا اور تیز آواز میں ایک سمت چلنے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیکیورٹی اہلکار کے بنائے اشارے کے مخالف سمت بھاگا اور راستے میں آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکیلتا اور پھلانگتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی اور کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھیں اور خون کے چھٹے کانچ پر جمع تھے۔ اس بار 3-4 اہلکار اس کی طرف لپکے کہ اسے اٹھا کر کہیں پھینک دیں، کہ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اور سن اے شہر یاراں کی ملکہ، اس میں ذرا وقت نہ لگا اور میں تم ہو گیا اور تم ہی رہ گیا۔ اور اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امراہ کا تھا۔ اہلکاروں نے اسے کوئی ضدی عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن، بازو اور کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے۔ جب اسے ایسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائی نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، کہاں تھے تم؟ سائی اس کی طرف بھاگا آیا اور اہلکار کو اپنا یونیورسٹی کارڈ دکھایا۔ اہلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا
اور تیز سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ جلد سے جلد اپنے جائے رہائش کی طرف چلے جائیں۔ اس دوران آلیان سہم کر سائی کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ سائی سے الگ آگے تیز تیز چلنے لگا۔ سائی کے لیے آلیان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ آلیان! سائی چلایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف تیز چال میں بڑھتے ہوئے سائی نے ہانپ کر کہا۔ ان چند منٹوں کی بھاگ دوڑ میں پوری طرح سے تھک چکا تھا۔ اب آلیان بھاگنے سا لگا۔ یہ اب مجھے بتائے گا کہ امراہا کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے سوچا اور چاہا کہ بس اب وہ دنیا میں کہیں جا چھپے کہ اسے معلوم ہو سکے اور نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امراہا چلی گئی۔ وہ کبھی اس خبر کی پیشرائی نہیں کر سکے گا۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں کے بند ہو جانے کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، کبھی نہیں۔ آلیان تم ہاسپٹل جا رہے ہو؟ اس کے رد عمل سے عاجز سائی چلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آلیان کیا کر رہا ہے، یا پھر کیا اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ آلیان نے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی، اپنے بگڑے دماغی توازن کی تصدیق کر دی۔ سائی نے جیسے بھانپ لیا، اس کا دل بھر آیا اور روندھی ہوئی آواز سے وہ چلایا۔ اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے اس سے تمہارا نام لیا تھا۔ خود کو آگے لے جاتا، سڑک کو پیچھے چھوڑتا آلیان رک گیا۔ ہجوم، سیکیورٹی فورس، اسٹیڈیم، افراتفری، آنسو گیس، سب پیچھے رہ گئے تھے، البتہ شور اپنی موجودگی کی گواہی ابھی بھی دے رہا تھا۔ سیکیورٹی فورس کی گاڑیاں، ایمبولینسیں، فائر بریگیڈر کی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر سائی کو دیکھا، پھر متغیر ستاروں سے محزین آسمان کو، اور یہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہو گیا جیسے خدا تک جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ وہ زندہ ہے نا سائی؟ فاصلے سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اس نے کچھ وقت ہمت مجتمع کرنے کے لیے لیا اور پھر پوچھا، ایسے جیسے اس سے سر پر وہ تھال اٹھا رکھا ہو جس کے سبھی چراغ بجھ چکے ہوں اور صرف ایک ایسے چل رہا ہو جو بجھ جانے کے قریب ہو۔ آؤ ہاسپٹل چلیں آلیان۔ سائی اس کے قریب آ چکا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بھیگے گال صاف کر رہا تھا۔ خدا کے لیے بتاؤ سائی، اسے کچھ نہیں ہوگا آلیان؟ اس سے آلیان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر محبت سے ان پر دباؤ ڈال کر وہ کہا جو کہنا ضروری تھا، پر امید رہنے کے لیے بہت ضروری۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ دو خدا کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑا کر سائی کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ پلیز کہہ دو۔ کھڑے رہنے کی طاقت پھر سے ختم ہونے لگی اور وہ کھڑے رہنے سے معذور اور گر جانے پر مجبور ہو گیا۔ سائی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا۔ آؤ آلیان، ہم خدا سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے انہونی کی چاپ پر کان دھرے جا رہے ہوں۔ آؤ ہم امراہا کے پاس چلیں، سائی نے کہا، جس پر آلیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجنے جیسا تھا۔ کیا روم کے مصوروں نے عشق عیاں کے سائے تلے بنائے اپنے شاہکاروں پر زیادہ باتیں انڈیل دیں، جبکہ اس کے واحد نے سنگ دلی کو آنکھوں پر بٹھائے اور ہمدلی کو بالائے طاق رکھتے اپنے مرتب سوال نامے میں سے پہلا سوال اس پر داغا اور وہ بلبلا اٹھا۔ کیا الہامی اوراق حکم کی بجا آوری کے لیے رازداری اور پوشیدگی سے بھرپڑائے؟ دوسرے نے پہلے واجدان کو مات دی۔ اور کیا دجلہ وافرات میں جوار بھٹا اٹھا اور پربت کی چوٹیاں سوک میں اس لیے جھک گئیں کہ آفاق نے تمہاری دعاؤں کو الٹ دیا کیونکہ انہوں نے ہجر یار کو مرتسم پایا؟ اور کیا سزا کے لیے تمہارا زندہ رہنا قائم ٹھہرا اور مبارک ساتوں کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا؟ سائی نے دیکھا کہ وہ سکڑتا جا رہا ہے، جیسے مٹ جانے کو ہے۔ کیا بحر یاراں پر رواں سفید بادبانی کشتیاں بس ڈوب جانے کو ہوئیں اور مشک مثل کافور کافور ہوا؟ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اس کی آنکھیں خشک ہونے کو نہیں آ رہی تھیں۔ کارل، ویرا، سائی اور باقی سب اس کے ارد گرد آس پاس کھڑے تھے۔ ویرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہی تھی، اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے اور زندگی میں پہلی کمزوری اور کم ہمتی کا شکار ہوئی تھی۔ ساری انسانی طاقت ٹھیک اس جگہ بے بس ہو جاتی ہے جہاں ہوجا کا حکم لگ جاتا ہے۔ کارل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آلیان سے ایسا کیا کہے کہ وہ آرام سے کہیں بیٹھ جائے اور پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لے۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کب تک ایسے ہی کھڑا رہنا چاہتا ہے جیسے آنے والوں اور جانے والوں کا رستہ روک لے گا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہے، ان سب کو وہاں کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں
ऑपरेशन थिएटर से अमराहा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वसी बोतल की 2 ज़रबें उसके सर के पिछले हिस्से और गर्दन से ज़रा नीचे लगी थीं। गोली उसका बायां शाना छूकर गुजरी थी। वो गोली उसके दिल, उसके सर, उसकी आंखों पर लगती। अगर बोतल की ज़रब से वो अपना तवाज़ुन खोकर लड़खड़ा ना जाती, फिर वो वहीं मर जाती। कितनी ही बार लेडी महर, साधना, शार्लेट, मॉर्गन फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन आलियान ने किसी से भी बात नहीं की थी। वो बस खामोश खड़ा था। बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा मार्गरेट का इंतज़ार कर रहा था। मार्गरेट को सिसकते हुए सुन रहा है। इदारे के किसी कोने में छुपा बैठा रो रहा है। मामा महर के सीने से लगा खुद को रोने से रोक रहा है। वो जितना कुछ भी देख रहा था, उनमें खुद को दुखों में घिरा ही देख रहा था। फिर उन मनासिर में अमराहा आ गई और बार बार पलट कर आती रही। खुद पर एहतियात रखते उससे अमराहा को आंखों के सामने से हटने नहीं दिया, क्योंकि उसे ये खुशफहमी लाहक हुई कि ऐसे वो अमराहा को जिंदा रखे हुए है और ये एक खुश आइंद अमल है। जबकि इसी दौरान जब जब उसे मामा मार्गरेट ताबूत में आंखें बंद किए नजर आईं तो वो सहम कर चौंक चौंक जाता, उसे बदशगुन जानता और फौरन नज़रअंदाज कर देता। कार्ल और वीरा कितने ही तरीकों से डॉक्टर और स्टाफ की मिन्नत कर चुके थे कि उन्हें दूर से अमराहा को देख लेने दिया जाए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही थी। रात 4 बजे के करीब कार्ल 10 मिनट के लिए एक सीनियर डॉक्टर के ऑफिस में गया और सिर्फ 5 मिनट की इजाज़त लेकर बाहर आया। आलियान का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर ले गया और एक नर्स उसे अमराहा के कमरे के सामने शीशे की उस तरफ ले आई। वो अमराहा को देखना भी चाहता था और नहीं भी। वो ये हिम्मत कर भी रहा था और नहीं भी। उसे सर झुका रखा था और उसे उठाने के लिए तैयार भी नहीं था और नहीं भी, क्योंकि किसी चलते फिरते इंसान को बेबसी से ज़िंदगी और मौत के बिस्तर पर पड़े देखना सबसे बदतरीन मंजर होता है। ऐसे मनासिर अपनी ताब में बेमिसाल होते हैं। उसने एक हाथ फैलाकर शीशे पर रखा और फिर दूसरा, और 10 उंगलियों की छुरियों में से एक छुरी पर अपनी आंख रख दी और दूसरी आंख को 3 उंगलियों की ओट ने बंद रखा। नक्शीन अखरोटी कदे आमद आईना जो अरोकनी पोशाक में मलबूस घेरदार फर्शी दामन को घुटनों से जरा सा ऊपर उठाती अमराह को मुनक्किस कर रहा है। शिफाफ रोशनी गंदम की बालियों की तरह उसके अध खुंदे बालों में झूम रही है। ड्रैगन प्रेड से पहले वो ये ख्वाब देखता था। जख्मों में छकड़ी और मुख्तलिफ मशीनों और ट्यूबों से मुंसलिक अमराह को उससे देखा और आंख बंद कर ली, उंगली की छुरी समेट ली, ख्वाबों की खिड़की खोल दी। उसके जूते का बक्कल बंद होने में नहीं आ रहा और इतनी घेरदार पोशाक उसे अलग से तंग कर रही है। उससे आंख को खोला और उसे कतई नहीं मसला कि वो ठीक से काम करे। ऐसे मंजर को देखने के लिए शिफाफ बनाई की ज़रूरत भी किसे थी भला। दोनों हाथों से उसने घुटनों से अरगवानी रेशम को पकड़कर उठा रखा है और वो नीचे बैठकर उसके जूते का बकल बंद कर रहा है और फिर सर उठाकर मुस्कुराकर उसे देखता है। तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता, वो कह रहा है। अगर हो जाता तो तुम ये शर्फ कैसे हासिल कर पाते? आंखें तिरछी करके गर्दन को अदाज से उठाकर उसने कहा। आंखें बंद रखे, गर्दन सीधी किए, उससे अब खामोश रहना पसंद किया। अगर उसे अंदर जाने का मौका दिया जाए तो वो आंखों पर पट्टी बांध ले और सिर्फ हाथ से छूकर उसे महसूस करे। तुमने ये पैगामात मुझसे नहीं लिए तो मैंने यहाँ बांध दिए। रुक जाओ। रोक लो। उंगली की चूड़ियाँ उससे फिर समेट लीं और अपने झुके शानों और बंद आंखों और अपने ऊंचे कद के साथ वो एक दुआ में ढलने लगा। हमसा तौफ के गांव में सफ़र पर जाने वालों की बाखैरियत वापसी के लिए चराग दीप महल में रख दिए गए और फिर गांव भर की चौखटें चरागों से सज गईं और अब वो ये यकीन रखते हैं कि उनकी लोएं धीमी होने से पहले मुसाफिर लौट आएंगे। शीशे की दीवार पर फैली हथेलियों पर उससे अपना सर टिका दिया और उसका वजूद लो में बदलने लगा और धुआं के चरागों में जल जाने को हुआ। जाने वालों की राह में एक एक करके चराग रखे जाने लगे और दूर कहकशाओं के हजूम को चीरती उनकी लोएं अर्शे मौला पर सजदा ज़ेर होने को बावजू हुई। दुआ मेरा कलाम है, इस पर मेरा इख्तियार है, कबूलियत उसका जमाल है, जो मेरा खुदा है, जो मेरा खुदा है। उससे अब इस दुआ से ज़रूरी काम कोई और नहीं था। उसका इर्तिकाज़ बैरूनी दुनिया की कोई मदखलत नहीं तोड़ सकती थी। कार्ल नर्स के साथ आया
شاید نرس اسے شائستگی سے کہہ کر کر اور اس کا شانہ ہلا ہلا کر تھک چکی تھی۔ کارل نے اسے شانوں سے تھاما اور اسے باہر لے آیا، لیکن دراصل وہ وہیں مقام دعا پر ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اپنی من پسند جگہ پر موجود ہونے کے لیے وہاں ظاہراً موجود ہونا ضروری نہیں۔ کارل نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا، اور کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ پوچھنا چاہتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو تم امراہ سے، اتنی کہ مر رہے ہو اس کے لیے۔ ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویرا اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی، جو وہ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر آلیان سے دور چلی گئی۔ اس کے لیے مشکل تھا اسے ایسے دیکھنا۔ کتنا کچھ زندگی میں ایک دم سے مشکل ہو گیا تھا، جیسے گن گن کر سانس دینا۔ کوئی کال سمیت ان سب سے پوچھتا، اب تک کتنی گنتی ہو پائی ہے؟ سادھنا، کمرے کی کھڑکی کھول دو، نشستگاہ میں بیٹھے انہوں نے کہا۔ اتنی ٹھنڈ میں؟ ہاں، کھول دو، بلکہ سب کھڑکیاں کھول دو، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹھنڈ لگ جائے، کوئی غم نہ لگے، انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے کہا۔ دونوں کئی گھنٹوں سے خاموش نشستگاہ میں بیٹھی تھی۔ سادھنا نے اپنی عبادت کی تھی اور لیڈی مہر نے اپنی، اور دونوں نے ایک ہی انسان کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کی تھیں۔ فون ان کے پاس ہی رکھے تھے، اور جب کبھی کوئی فون بجتا تھا تو دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھیں۔ لیڈی مہر اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے پر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی آنکھیں خود بخود نم کیوں ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہیں۔ انہوں نے امراہ کو فون کیا، لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میچ دیکھ رہی ہوگی، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی۔ چند گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے۔ فون پھر بھی بند ہی ملا۔ اٹھ کر نفل پڑھے، دعا مانگی، لیکن دل پر گہری ہوئی افسردگی کم نہیں ہوئی۔ بس ان کا دل امراہ میں ہی اٹکا تھا، اور بس یہی چاہت تھی کہ اس کی آواز سن لیں۔ انہوں نے سادھنا کو فون کیا۔ امراہ فون نہیں اٹھا رہی، تم ویرا یا این کا نمبر دو یا سائی کا۔ سادھنا چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے شاید، میں نے اور ویرا کو خود بھی فون کر رہی ہوں، کسی کا بھی نمبر نہیں مل رہا۔ یہ بچے باہر جا کر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گھوم پھر کر واپس ہوٹل آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ سادھنا نے جھوٹ بولا۔ میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں، پر سنا ہے میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر بڑا مارچ ہوتا ہے۔ میچ انگلینڈ نے جیت لیا ہے تو شاید۔ سادھنا کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ دادا نے فون بند کر دیا۔ ٹی وی پر چلنے والی برازیل اسٹیڈیم میں ہونے والے تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی، اور ان کے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ امراہ اس وقت برازیلیا میں ہے۔ دونوں کے درمیان کے معاملات زیادہ تر دونوں کے درمیان ہی رہتے تھے۔ دادا کو امراہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور امراہ کو دادا کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی۔ مقام بے نام و نشان، اور مکڑی کے سے جالوں میں گھرنے کی کیفیت، آردار باریک دار سے جالوں کو کاٹ کاٹ کر وہ عاجز آ چکی تھی۔ اندھیرے روشنائی پر حملہ آور تھے، اور روشنی اندھیروں سے پسپا۔ کبھی اس کے پیر سخت زمین کو چھوتے، اور کبھی وہ ڈگمگا جاتی، اور کبھی وہ بے وزن شے کی طرح بے سمت تیرتی۔ لامکاں کی حالت تھی، اور سفر کا گماں۔ اس کے دونوں بازو، بالخصوص بایاں بازو، ایسے چل رہا تھا جیسے وہاں دکھتے انگارے دبا دیے گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی، اب چکی تھی، لیکن جالے جیسے کاٹتے رہنا تھا۔ جتنی تیزی سے وہ کاٹتی، اتنی ہی تیزی سے وہ اور بنتے چلے جاتے، جیسے لاکھوں کروڑوں مکڑیوں کو وہاں تاک لگا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ انہیں اس کی سزا کے لیے یہ حکم دیا گیا ہو۔ اجالے سے منحرف اور تاریکی کے وفادار گولے اس پر داغے گئے، اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں تکلیف اٹھی۔ نامعلوم عطا گہرائیوں کے دوسرے گولے بھی اس پر حاوی ہونے لگے۔ وقت کا سلطان ابہام روپوشی سے نکل آیا۔ سب گڈمڈ ہونے لگا، اور جالو نے یکدم اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اسے ایک سمت گھسیٹنے لگے۔ اس کی ساری قوت ختم ہو گئی، اور خیال، عقل و ذہن سے معافرہ ہو گیا۔ شبہات ابھرنے لگیں، اشکال بننے لگیں، اور اس کے رسے میں آنے لگیں۔ میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیل لیتا، لیکن میں تو بیچارہ سا بوڑھا سا انسان ہوں نا، جلد تھک جاتا ہوں۔
आवाज़ रास्ता बनाकर आई और उसे छू कर गुजर गई। दोबारा फिर उसके करीब से गुजरी और मिट गई। सड़कें, इमारतें, ज़मीनी टुकड़े, अजसाम और चीज़ें उसके अतराफ से आर पार होने लगीं। मुझे वीरा कहते हैं। सुपर पावर रूस को तो तुम जानती ही होगी। मैं उस मुल्क की सुपर गर्ल हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे दी वीरा कहो। वीरा की अश्काल मुख्तलिफ जावियों में बिखर गईं। वो साइकिल से गिर गई है। तुम्हें हर हाल में रेस जीतनी है। मेरी एक टांग टूट जाए या तुम्हारी दोनों। जावियों में बड़ी अश्काल ने उसे भगा लिए जाते जाल पर हाथ मारे, पर हाथ मोलक ही रह गए। सिमत नामालूम की तरफ सफ़र जारी रहा। वीरा कहीं पीछे रह गई। नई अश्काल बनने मिटने लगी। उसने साई को देखा और काल के पास से गुजरी और उसे ठंडे बर्फ से पानी में डूबने का जानलेवा एहसास हुआ। उसका खून जम गया और खारदार जाल उसके यख गोश में घुसने लगा। ठंड का एहसास हर तरफ फैल गया। तकलीफ हद से सवा हो गई। तेज रोशनी और खूब तारीकी हाथ मिलाते और छुड़ाते रहे। वो यूनी में खड़ी एड़ी के बल घूम रही है। उसके कानों में शोर बढ़ गया, जैसे धरती पर मौजूद सारे हाशरात कुरला रहे हों। उसका सफ़र और तेज हो गया। धड़ाधड़ कहीं और कोले उसकी तरफ उछाले गए। मकड़ियों ने और फुर्तियाँ दिखाईं और उसी दौरान फर्श से उठती अरश की बुलंदियों को छू दी। एक आवाज़ उसकी हसासियत से टकराई और खुदा की पनाह में उसे जा सिमटने को हुई। वो अंधाधुंध भाग रही है, टकरा रही है, गिर गई है। ख्वाब दर ख्याल दर ख्वाब हो गया। आवाज़ से इस बार बुलंदियों पर और बुलंदियाँ जमाईं और वो अर्श में जा बसने को हुई और हत्ते तकदीर से कुन तहरीर अनमिट से गुजरी सदाए ए खुदा बुलंद से बुलंद करती चली गई। बदनुमा धारियों से आरास्ता और दिलकशी से अनजान राह बेसमित पर एक शबिया उभरी और उसे छू कर गुजर गई। वो फिर उभरी और मिट गई और ऐसा लातादाद पार हुआ। ये कौन है? ख्वाब दर ख्याल की पहेली वो पूछ न सकी। शक्ल फिर बनी, आवाज़ फिर गूंजी और बदनुमा रंगों की धारियों में शफाफ रोशनी बासूरत रसाए इलाही आशियाना फलक पर मिसल आफताब तलू होने को हुई और आखिरकार वक्त की मलका रिम्स हकीकी ने आंखें खोल दी। अमराहा! शोर बढ़ गया, आवाज़ दब गई, लेकिन ख्वाब दर ख्याल की पहेली उससे पूछ ली। आलियान! बेबसी से वो कराहने लगी और शिद्दत से दोनों हाथ चलाकर चालों का छत्ता चाक कर डाला। बदनुमा धारियाँ दायरे में सिमटने लगी और दायरा बाबुल हयात की सूरत इख्तियार करता चला गया। तारीकी ने नकाब उलट दिया। चश्मे सया ने चश्मे जार को जा लिया। जफ्त का फ़र्क मिटता चला गया। ए इब्नुल वक्त, हाँ मैंने पूछ लिया। अर्शे मौला पर किस दुआ ने जा सजदा किया। आंख खोलकर वो खोले ही रखने की मुतहम्मिल ना हो सकी। बहुत देर बाद जब उसकी दोबारा आंख खुली तो वहाँ सामने कोई नहीं था। एक नर्स और दो डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसका बीपी चेक करते। नर्स ने उसे ज़रा मुस्कुरा कर देखा और उसका गाल झटका। वक्त तुम्हें जिंदा रखे। मुझसे ये कहा गया था कि मैं तुमसे ये कह दूँ। वो माहौल को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ इस जुमले को ही पहचान सकी और उसे सिर्फ ये याद रह गया कि किसने उसे ये कहने के लिए कहा होगा। वो फिर से गहरी नींद में चली गई और अगली बार जब पलकों के गिलाफ पुतलियों से उठाए तो बेड के सामने शीशे की दीवार के पार उसे कोई खड़ा नजर आया। ये कौन है जो ऐसे खड़ा है जैसे इसका कोई प्यारा मर चुका है? उसे इसे पहचानने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि वो आलियान तो था, लेकिन आलियान जैसा नहीं था। तो ये आलियान है और इसका कोई अजीज मर चुका है। क्या मैं? अगर वो अजीज मैं हूँ तो मैं मर चुकी हूँ या दरअसल अभी जिंदा हुई हूँ? उसे बहुत कोशिश की कि वो जागी रहे, लेकिन उसका दिमाग फिर से सोने लगा। अपने दोनों हाथ उससे शीशे पर रखे हुए थे, जैसे उसे छू रहा था। हॉस्पिटल का स्टाफ अब उससे आजिज आ चुका था। वो उसे आईसीयू के इस कमरे की ग्लास वॉल के सामने खड़े रखने के लिए मजबूर हो चुके थे। वो लड़का थक रहा था, न हट रहा था, और उसके दोस्तों ने भी उन पर गैर मामूली दबाव डाल रखा था कि उनमें से एक लड़के काल का कहना था कि आखिर वो होश में क्यों नहीं आ रही
اٹھ کر بیٹھ کیوں نہیں رہی، باتیں شاتیں کیوں نہیں کر رہی؟ اور اس کا یہ سوال بھی خاصا اہم تھا، کتنا بڑا ہاسپٹل جو ڈاکٹروں کی فوج سے بھرا پڑا ہے، ایک ننھی سی لڑکی کو جلدی ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہا؟ ننھی سی لڑکی بیڈ پر ان سب سے الگ اکیلی لیٹی ہے، اس سب سے انجان کہ باہر کی دنیا میں اب کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی انجان کیا وہ کس کی دنیا مٹھی میں سمیٹے اسے کھڑا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سزا اس نے اسے دی ہے یا خود اپنے لیے تجویز کی ہے؟ جس رات وہ ماما مارگریٹ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا تو دراصل وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ایسے اس کی ماں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی، پر وہ چلی گئیں۔ اتنا بڑا ہونے پر وہ اس کے سامنے اسی لیے کھڑا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ مسئلہ پہلے بھی وہی تھا، مسئلہ اب بھی وہی ہے۔ خوش فہمی کی کل سب موت سے رونما کروانے کا دم بھر لیتی ہے۔ اسے اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اسے اس سے مطلب ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے اور ضرور ہی ہونا چاہیے۔ جب ڈاکٹرز اس کا تفصیلی چیک اپ کر چکے تو وندر صرف 2 منٹ کے لیے جا سکا اور اس سے قریب جا کر اس کے دائیں ہاتھ کو آہستگی سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امراحہ، اور مجھے اس پر شک نہیں۔ 2 منٹ تک وہ اس کا ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ وہ آنکھیں کھول نہیں پائی، لیکن ہمیشہ اس کی آمد کی منتظر اس کی سماعت پاس ہی لے گئی۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امراحہ۔ اس کے ہاتھ میں جو گرمی سرایت کر رہی تھی اور اس کے الفاظ میں جو ملائمت تھی، وہ لطیف رنگوں کی دھنک میں ڈھلتی اس کی ہتھیلی پر پھوٹتی اور اس کے پورے وجود پر باسط شوق پنکھ پنکھ پھیل جانے کے سفر میں مبتلا ہوئیں۔ یارم یارم کلام فارسی رباعیوں کے ہجوم سے اٹھا۔ اب دنیا میں کون سی نعمت اس کے بعد ہے جو مجھے ادا کی جائے گی؟ اس نے سوچا، یہ خواب ہے تو اس خواب کے نہ ٹوٹنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کے خواب نہ ہونے کی دعائیں بھی مجھ پر لازم ہیں۔ کچھ اور وقت گزرا اور اسے محسوس کیا کہ ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں زندگی میں کبھی نہیں روئی اور تم نے مجھے رلا دیا۔ سب خراب کاموں کی ذمہ دار تم ہو امراحہ۔ جب سائی آیا تو وہ سوئی جاگی سی تھی، وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور چلا گیا۔ این کے بعد پھر کارل آیا۔ خدا تم سے پوچھے امراحہ، خود تو تم مزے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہو اور ہمیں تم نے باہر کھڑا کر رکھا ہے۔ باہر بیٹھنے کی جگہ تو بہت ہے لیکن سونے کی نہیں، اور میرے آس پاس کتنے ہی لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیے گھومتے رہے اور میں نے کسی ایک پر بھی ہاتھ صاف نہیں کیا، بلکہ شرافت سے اپنے پیسے سے لے کر کھاتا رہا۔ اگر تم چند گھنٹے اور اس حالت میں رہیں تو مجھے خوف ہے کہ میں ایک فرشتہ صفت انسان بن جاؤں گا۔ مجھے فرشتہ بننے سے بچا لو امراحہ۔ اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے پریشان امراحہ پہلی بار مسکرائی۔ اگر تم فرشتہ بن بھی گئے تو بھی فرشتوں کی شیطان ہی کہلائے جاؤ گے، امراحہ نے سوچا۔ بہت زیادہ سوچنے کی اب ضرورت نہیں رہی اور ویرا نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے، اس سے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ اس کے انداز سے چونک گئے۔ امراحہ ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا؟ کہ جو زیادہ عقل مند بنتے ہیں وہ کوئی ایک ایسی بے وقوفی ضرور کر گزرتے ہیں جو ان کی ساری عقل و ذہانت پر کہکے لگاتی ہے۔ تو تم نے یہ بے وقوفی کی؟ انہیں بات سمجھنے میں ذرا سے بھی دیر نہ لگی کہ وہ کس بے وقوفی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، آواز کا ٹھہراؤ جاتا رہا، اس کی آواز بھیگ گئی اور صرف اپنے باپ کے سامنے وہ رونے لگی۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب وہ کافی دیر تک رو چکی تو انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا۔ کیا تم اس سب پر تلخی سے آنسو بہاتے رہنا چاہتی ہو؟ اگر میں تمہیں جانتا ہوں تو شاید نہیں۔ ویرا، اس وقت تمہارا رد عمل ایک ایسے انسان کا سا ہونا چاہیے جو خود کو ایک طرف رکھ کر معاملات کو خوش اسلوبی سے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بارے میں یہ سوچا جائے کہ تم برف سے ٹھنڈی اور بے معنی ہو؟ تم میں جذبات کی وہ گرمی ہے ہی نہیں جس کی توقع ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ویرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تم نے ایک بار مذاق میں مجھ سے کہا کہ تم تجربات میں مجھ سے کہیں آگے نکل چکی ہو، اور میں نے تم سے صرف اتنا کہا کہ انسان تجربات میں کتنا بھی آتمک کل کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی دوسرے انسان کے اندر کا بھید نہیں پا سکتا، مشکل سے چند ایک کا، ورنہ کسی کا بھی نہیں۔ ان کی اس دوران آلیان سے ایک بار بات ہو چکی تھی اور یہ جاننے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ امراحہ جو ویرا کی دوست ہے اور پاک کول ویرا آلیان کی بھی دوست رہی ہے،
وہ صرف دوست نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آلیان کا بھید امراہا ہے۔ اس بار وہ آواز سے رونے لگی، اس لیے نہیں کہ اس پر بھید کھل گیا تھا، صرف اس لیے کہ دیر سے کھلا تھا۔ وہم یقین میں لپٹے ان کے دل پر کھل رہے تھے، اور دادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ سادھنا کا ایک ہی جواب تھا کہ برازیلیا میں چند وجوہات کی بنا پر حکومت نے مواصلاتی نظام بلاک کر دیا ہے۔ دادا کو برازیل کا معلوم تھا، نہ ہی برازیلا کا، نہ ان کے حکومتی معاملات کا۔ انہیں اپنے دل کا پتہ تھا، جس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جاتا تھا۔ وہ سادھنا سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور جس وقت سادھنا کو یہ معلوم ہوا کہ امراہا خطرے سے باہر ہے تو اس نے کہا، اسٹیڈیم میں چھوٹا سا ہنگامہ ہوا تھا فینس کے درمیان۔ امراہا تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے، خوف سے بے ہوش ہے۔ اور اتنے جھوٹ کی امائشی ہوا سچ سن کر بھی دادا کو کھڑے رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اور امراہا ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ سادھنا چپ کر گئی۔ یہ سب جھوٹ وہ انہی کے لیے بول رہی تھی کہ وہ اتنی دور ہیں امراہا سے۔ زیادہ سچ ان کی جان پر بڑا صدمہ ثابت ہوگا۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں موجود شاویز مانچسٹر واپس آ چکا تھا۔ ویرا کی روسی تلفظ کی تیز انگلش دادا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سائی کے چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں سے بھی دادا کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ تیز تیز اور مسلسل اردو بولتے جا رہے تھے جو سائی اور ویرا کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ ویرا اور سائی کی جتنی بھی بار دادا سے کبھی بات ہوئی تھی تو درمیان میں امراہا نے مترجم کے فرائض سے انجام دیے تھے۔ وہ دونوں اشاروں سے انہیں پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن سب بیکار جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں صاف کر رہے تھے اور ان سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ انہیں فوراً امراہا سے ملوایا جائے۔ سائی ٹیبلٹ آلیان کے پاس لایا۔ تم امراہا کے دادا سے بات کر لو، تمہیں اردو آتی ہے، انہیں ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آنکھیں مسل کر وہ ٹیب لے کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گیا، گلے کو کھنکار کر آواز کو کچھ صاف کیا اور پھر دادا کو سلام کیا اور کہا، امراہا ٹھیک ہے، دعاؤں کے زیر اثر سو رہی ہے، جلد ہی جاگ جائے گی۔ ہسپتال کے رولز سخت ہیں، ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ سائی اسے یہی سب کہہ کر گیا تھا کہنے کے لیے، اور اس نے یہی کہہ دیا۔ دادا خاموش سے ہو گئے، اور انہیں یہ معلوم کرنے میں وقت نہ لگا کہ امراہا دراصل کتنی زخمی ہے۔ جو شخص اپنے انداز کو عام بنا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ دعاؤں کے زیر اثر سو رہی ہے، وہ کسی خاص غم پر سوگ مناتا کئی وقتوں کا جاگا لگ رہا ہے۔ ایک ہی دکھ کو جھیلتے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ دادا کے خدشات کی تصدیق صرف آلیان کی طرف دیکھ لینے سے ہی ہو گئی کہ امراہا کتنی زخمی ہو گئی ہوگی، لیکن اب یہ جان کر بھی وہ ویسے زخمی نہیں ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے مختلف وسوسوں کے ہاتھوں ہو رہے تھے۔ وہ زخمی کیسے ہوئی؟ ایک دوسرے کو جب دو لوگ خاموشی سے تقریم دے چکے تو دادا نے پوچھا۔ وہ زخمی؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، اور دادا سے اس کے اس تاثر میں چھپے غم کی تاب لانا مخل ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں۔ خود کو بے تاثر رکھتے اس نے کہا، وہی پرانا المیہ، یہ کون ہے جو ان لفظوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے جو اپنے کسی پیارے کی تکلیف سے لبالب ہو؟ داستان حیات کے ان پنوں کو تو کوڑا رکھنے کو ہی جی چاہتا ہے۔ یاد نہیں؟ دادا نے خود کلامی کی، اور اب تک کی زندگی کے تجربات ان کی مٹھی میں سمیٹ آئے۔ نقطوں نے تصویر بنا ڈالی، اور اس تصویر کو پوشیدہ رکھنے پر انہوں نے خود اپنا ہی محاسبہ کیا۔ امراہا نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، اور ان کے دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، پتہ نہیں۔ انہیں سب پتہ تھا، لیکن ایسی تفصیلات کو دہرانا ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ دنیا کے ایک حصے، ادھر لاہور میں ایک شخص اپنے کمرے میں موجود ہے، ادھر دنیا کے دوسرے حصے کے ہاسپٹل میں ایک دوسرا شخص موجود ہے، اور ان دونوں اشخاص پر ایک نظر ڈال کر دادا نے جان لیا کہ ہاسپٹل میں بیٹھا وہ شخص ان سے کہیں آگے کی بازی لے گیا ہے۔ امراہا پر کسی تکلیف کو بھلاتے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وقت سب سوال، ساری تشویش، سب کا سب کچھ غیر ضروری ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اب اس میں کیسا شک کیا جائے کہ وہ ایک ایسے انسان سے ہم کلام ہیں جس کی آنکھوں میں احترام ہے اور الفاظ میں رحم دلی، جو ان سے ہم کلام ہے تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے، اور جس کی خاموشی سراپا مناجات ہے۔ اور مزید انہوں نے سوچا کہ اب بھی اس وہم کو کیوں کر تخلیل نہ کر دیا جائے کہ وہ آدمیوں کے ہجوم میں ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اس یقین کو کسی موت پر ہنسی کی طرح گلے سے کیوں نہ لگا لیا جائے کہ اس ہجوم آدمیت میں وہی تو ایک انسان ہے۔
तुम आलियान हो? जान तो वो चुके थे, बस ये सवाल उसे एहतराम देने के लिए पूछा। आलियान ने सर हिलाया। अमराहा ठीक है आलियान? इस बार उन्होंने ये पूछा। जी, और वो ठीक ही रहेगी, उसने उजरत पसंदी से कहा। और ये अंदाज आसमानी फरिश्तों को सुनाने जैसा हो गया कि देखो, अगर कोई और इरादा बांध रहे हो तो सुन लो। मैंने दुआ की है, मैंने तकरार नहीं की, लेकिन हाँ, मैंने खुदा की हाँ की अलामतें देखी हैं। वो इनकार नहीं करता और सब्र की तलकीन करता है, और मैंने सब्र का ये पैगाम हाँ के साथ उतरते पाया है। उसके इस आखिरी रद्द अमल से दादा के अंदर राहत के कर भी शफाफियत भर गई, और इस पैमाने को जो हर इंसान की तरह उनके हाथ में भी था, को उन्होंने एक तरफ रख दिया। ये एक इंसान की दूसरे इंसान पर वारिद होने की वारदात थी। उसे किसी पैमाने से जांचना उस अमल की तस्लील होती। दादा ने ज़िंदगी में पहली बार इस जज्बे को करीब से महसूस किया कि कैसा प्यारा लगता है कि जो हमें प्यारा हो वो किसी और को भी उतना ही प्यारा हो, और इस एहसास से हासिल नहीं हुए, और अपने अंदर उतरने वाली जानकारी की रोशनी को उन्होंने बेदखल नहीं किया। मानचेस्टर यूनिवर्सिटी के डीन और इंतज़ामिया उन लोगों से मुसलसल राब्ते में थे, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से 2 लोग ब्राज़ीला उन सब के पास आ चुके थे ताकि हर तरह की सहूलत को उनके लिए मुमकिन बना सकें। डीन वक्फे वक्फे से उनसे अपडेट्स ले रहे थे। यूनिवर्सिटी ने अपने 28 तलबा के ज़ख्मी होने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया था, जिनमें से 20 मामूली से ज़ख्मी हुए थे और 8 मामूली से ज़रा ज़्यादा, और उन 8 में सिर्फ एक अमराहा थी जिसे गोली लगी थी। अमराहा के अलावा बाकी के 5 भी हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, और बाकी के 22 मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी वापस जा चुके थे। हुकूमती सतह पर उन सबको वीआईपी सहूलतें दी जा रही थीं। हादसे के नुकसानात क्या-क्या रहे और फ़वाइद किसके हिस्से में आए, ये पेचीदा बहस टीवी, अखबारात, सोशल मीडिया में हर तरफ की जा रही थी। हादसे के 6 घंटे के अंदर-अंदर तफसीलात सामने आ गई थीं। 7 फायर स्टेडियम के बाहर सड़क पर किए गए। स्टेडियम के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ वो सब प्लान था। निशाना गैर मुल्कियों को बनाया गया कि सरबराह इक़्तिदार सियासी पार्टी के खिलाफ तूफ़ान खड़ा किया जा सके, और बिलखसूस डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफ़े के करीब किया जा सके। हुकूमती नुमाइंदे बार बार इन अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान वीरा और कार्ल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्ल ने सहाफ़ियों को ऐसे अपडेट किया कि एक सहाफ़ी ने दूसरे के कान में पूछा, ये किसी बड़ी सियासी शख्सियत का डेरसन तो नहीं? किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा? इसके बोलते किसी और के बोलने की ज़रूरत रह गई है क्या? दूसरा हंसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कार्ल ने चंद टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए, और जब अमराहा खतरे से बाहर निकल आई तो वो एक लाइव शो में शरीक हुआ और तसादम का ऐसा मंजर खींचा कि सब ने जान लिया कि कार्ल से ज़्यादा उस तसादम का कोई आईनी शायद हो ही नहीं सकता। बाकी सब भाग दौड़ रहे थे, एक सिर्फ वो ज़हीन और हाजिर दिमाग इंसान था जो अतराफ का बारीक बिन्नी से जायज़ा ले रहा था। उस बेचारे ने अपने सर और जिस्म के बाकी हिस्सों पर लातादाद बोतलें खाईं, लेकिन कितने ही कमज़ोर दिल अफराद को बाहिफाज़त तसादुम से दूर महफूज किया, और कितने ही गिरे हुओं को उठाया और एक मास्क पहने फायर करने वाले के सर पर घोंसा मारा। आंसू गैस उछालने वालों को लातें मारी, और कितने ही फितना सासों को उसे घसीट घसीट कर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया। उसकी कमर पर जख्म आए, उसकी कोहनियाँ छिल गईं, उसके सर से खून निकला, लेकिन उससे किसी जख्म की परवाह कतई नहीं की। साथ ही उसने चंद ऐसी बातों का इजाफा कर दिया जो उस पूरे तसादुम में कहीं भी नहीं हुई थी। उन सबको इतना कुछ बताते वो उन्हें ये बताना भूल गया शायद कि मैच शुरू होने से पहले वो खुद ऐसा हंगामा करवाने का सोच रहा था, और उसकी कितनी ख्वाहिश रही थी ऐसे मंजर को बराह रास्त देखने की। मैच तो उसने कई बार देखा था, ये सब तो नहीं देखा था ना। अगर ब्राज़ीलियन ये जान लेते कि जिस पूरे तसादुम का वो अकेला हीरो होने का दावा कर रहा है, तो दरअसल उसकी काली ज़ुबान से निकले लफ्ज़ सच हो गए, और ब्राज़ीलिया स्टेडियम पर आफत टूट पड़ी, तो ऑफिशियली उसे काल दी मनहूस मारा का खिताब दे देते, और उसके पासपोर्ट पर बैन टिल आफ्टर डेथ का ठप्पा लगा देते। उस लाइव शो में उसकी धुआंधार परफॉर्मेंस देखकर कई दूसरे चैनल्स उसे कॉल पर कॉल करने लगे, और उससे थोड़ा थोड़ा वक्त सबको दे दिया, और साथ ये भी बता दिया कि वो मैनचेस्टर यूनी का स्टूडेंट है, और स्टूडेंट लोन जल्द से जल्द उतारना चाहता है उनकी मदद से। तो ये अखबारात, टीवी और सोशल मीडिया में वो इतनी बार और ऐसे आ गया कि अगर कार्ल चाहता तो आराम से मैनचेस्टर में इलेक्शन जीत सकता था।
گولی امراہ کو چھو کر گئی اور مشہور وہ ہو گیا۔ مزید یہ کہ ایک چینل نے اس تصادم کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک نیم مسائیہ لائیو پروگرام ترتیب دیا، جس میں ہلکے پھلکے انداز سے یہ بتایا جانے والا تھا کہ اگر ایسی صورتحال کا کوئی شکار ہو جائے تو اس سے کس رد عمل اور حادثے دماغی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو کارل نے بچہ، بچی، لڑکا، لڑکی، انکل، آنٹی، ہپی شپی ہر ایک کی جگہ خود کو رکھ رکھ کر بتایا کہ کیا کیا ہو جانے پر کس کس رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ تو پہلے وہ ایک نک چڑھی فیشن کی دل دادا لڑکی بنا اور اس کے سر پر بوتل ماری گئی۔ وہ نک چڑھی نخریلی لڑکی جس طرح منہ بناتی پلٹی اور مارنے والے کی طرف ناخن تیز کرتی لپکی، اس سے شو میں بیٹھے ناظرین کو ہنسا ہنسا کر مرنے کے قریب کر دیا۔ فلور پر کھڑا کارل رکا اور انگلی اٹھا کر نا کا اشارہ کیمرے میں دیکھ کر کرنے لگا اور بولا، ایسے تو وہ آپ کے سر پر 2-3 بوتلیں اور مار دے گا، تو یہ رد عمل ٹھیک نہیں۔ شکر ادا کریں کہ آپ کو صرف ایک بوتل پڑی ہے۔ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسٹیڈیم سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے ناخنوں کو ہتھیار سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ ہتھیار ہوتے تو فوج میں سپاہیوں کی جگہ بلیاں بھرتی ہوتیں۔ کہکہوں کا طوفان تھمنے میں نہ آیا اور سائی کے پھیپھڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ وہ سب اس دباؤ سے نکل آئے تھے جو امراہ کو لے کر ان پر رہا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جس دن امراہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شو کے بعد اسے مانچسٹر سے اپنے پروفیسر کا فون آیا۔ میں نے اور میری بیوی نے زندگی میں پہلی بار تمہاری حرکتوں کا مزہ لیا ہے۔ میں ہنستے ہنستے صوفے سے گر گیا اور میری بیوی سینڈوچ کھاتے کھاتے ٹامی کتا کا کان منہ میں لے بیٹھی۔ تم اتنے ہی کیوٹ تھے ہمیشہ سے یا میری نظر کمزور رہی ہے؟ جواب میں کارل نے لمبا کہکا لگایا۔ افسوس ہے پر یہی سچ ہے، آپ کی نظر ضرورت سے زیادہ کمزور رہی۔ ویسے مانچسٹر واپسی پر میں ٹامی کی خیریت پوچھنے گھر آ سکتا ہوں کیا؟ ساتھ میں ڈنر کر لیں گے؟ پروفیسر دیر تک ہنستے رہے۔ آ جانا ڈنر کے لیے۔ ویسے ٹامی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے تمہاری آمد کے بعد بھی ٹھیک ہی رہے گا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ویرا اور سائی اس کے ساتھ رہے۔ این، ڈیرک، ٹائم، نوال اور باقی یونی فیلوز آتے جاتے رہے۔ ان سب کی رات کی فلائٹ تھی۔ جو واپس جا چکے تھے وہ ویڈیو کال سے اس کا حوال پوچھتے رہے۔ دین اور انتظامیہ کے لوگوں نے بھی اس سے بات کی۔ کارل صبح سے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، پھر وہ ہوٹل تیار ہونے چلا گیا۔ اسے اسٹوڈیو جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ وقفے وقفے سے امراہ کو پھول دیتا رہا۔ جو باقول سائی وہ ادھر ادھر سے کھول کر کے لاتا رہا تھا۔ اس دوران آلیان کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا رہا اور جب ویرا اور سائی بھی چلے گئے تو اپنی کرسی اس کے بیڈ کے قریب لے آیا۔ اس وقت تک امراہ سو چکی تھی۔ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھتی تھیں اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو جاتی تھیں۔ انجیکشن لگنے اور دوا کھانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے نیند آ جاتی۔ نیند گہری نہیں ہوتی تھی، وہ درد سے سوتی جاگتی رہتی تھی۔ اس سے الٹے سیدھے خواب آتے اور وہ ڈر کر یا چونک کر جاگ جاتی۔ ساری دنیا سو جائے اور ہم کچھ چرا لے جائیں۔ آلیان اس کیفیت میں تھا اور وہ امراہ کو دیکھتے اس کی تصویریں چرا رہا تھا۔ دن نے شام کو آواز دی اور شام رات کے انتظار پر ختم ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس کی تصویریں چراتا رہا، انہیں من پسند وقت تک تکتا رہا اور پھر ان پر اپنا نام ثبت کرتا رہا۔ کون یہ اعتراض کر سکے گا اب کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟ اس سے ذرا دیر کو آنکھیں بند کیں اور پھر کھولیں کہ اسے عین سامنے پانے کے احساس کو پھر سے چھو سکے۔ پھر اس نے اس کی دائیں ہتھیلی کھولی اور اپنی انگلی سے اس کی ہتھیلی پر تحریر خوب لکھنے لگا۔ پھر اس کی انگلی مقلم برش بن گئی اور وہ ایک تمثال کر مصور بنتا چلا گیا۔ زمانہ حال کے امراہ آلیان زمانہ قدیم کی اونچی فصلوں کے شہر میں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سنگ ہجرہ منہدم ہونے لگے اور شہر نے عروس البلاد خوبصورت شہر کا بھیس بدلنا شروع کر دیا۔ چاندی کے گلاب پاشوں کے منہ کھول دیے گئے اور انہیں ان کے پیروں کی اطراف لڑکھڑا دیا گیا۔ ادھر پیر گروہوں میں باادب ہو گئے اور گلاب کی پتیاں سنہرے چمکیلے تھالوں سے چنتے ان کے سروں سے فضا میں اچھالنے لگے۔ میں ایک تمثال گھر تحریر ناتمام کو اپنے مقلم سے تصویر کامل میں رنگتا چلا گیا۔ عشق جس سنگھاسن پر بسرام ہے، میں اس سنگھاسن پر قابض ہوتا چلا گیا۔ فصیلوں پر مشالیں روشن کر دی گئیں اور دہلیزوں اور چوکھٹوں، چھتوں اور شاہ نشینوں
میں نفیس اور پاکیزہ پوشاکوں میں لوگ سمٹ سمٹ آنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں غالب ہیں اور آنکھوں میں شوق دید کی چاہ۔ ان کے گھروں کے اندر نقشین تھالوں کے تھال شیرنی سے سجائے رکھے گئے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دم سے رنگ بکھیرتے مکلم کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں ایک امراحہ اپنی ہستی تمثال کر کے رنگدار مکلم سے سجاتی چلی گئی۔ عشق جس سنگھاسن پر بسرام ہے، ہم اس سنگھاسن پر قابض ہوتے چلے گئے۔ الفاظ کی فی الحال ضرورت باقی نہ رہی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سر جھکائے اب اسی ہتھیلی کی پشت پر وہ رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کی کسی دکان سے نہیں خریدے جا سکتے۔ پھر اسے سر اٹھایا اور اس کی مسکراہٹ کو چا لیا جو اس کے کینوس کے محراب پر بکھری تھی، اور ساتھ وہ بھی ایسے مسکرانے لگا جیسے زندگی میں کبھی اس سے ایک کانٹا بھی نہ چھپا ہو، دکھ کی تعریف اس سے صرف لغت میں پڑی ہو۔ حمزہ توف کے گاؤں سے جانے والے سبھی مسافر چراغوں کی لوئیں دھیمی ہونے سے پہلے لوٹ آئے ہیں۔ انتظار کو انہوں نے انتظار ہی رہنے دیا، فراق میں نہیں بدلا۔ تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا ہے؟ کتنے ہی لمبے عرصے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ امراحہ نے پہلا سوال پوچھا۔ خود کو، اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ خود کو، اس نے انجانی خوشی سے کئی بار زیر لب اس جواب کو دہرایا اور جانا کہ اس کے سوال کا اس سے خوبصورت جواب کوئی اور ہوتا تو کتنا بدصورت ہوتا۔ اس نے خود کو اس کی دسترس میں دے دیا، خود کو اس میں رقم کر دیا۔ چھالر کو کناروں میں پیوست رکھے چمکتے دمکتے سرخ و سبز باریک تھال پوشوں کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو چھتوں اور شہ نشینوں، دہلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا۔ امراحہ نے محسوس کیا کہ مسرت نقرائط کہکے لگاتی اس کے وجود میں اہتمام سے سرایت کر رہی ہے، اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ اس سے چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے کود جائے اور کھڑکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہے؟ ہے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس آلیان ہے؟ لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا، کیونکہ اسے کچھ اور کرنا اور کہنا تھا۔ تم نے تو کہا تھا میں تمہارے لیے مر چکوں جیسی ہوں، میں مر بھی جاؤں گی تو بھی تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ امراحہ اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے یہ سب اپنے نام کی طرح یاد تھا۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے حساب چکانا چاہتی تھی۔ لفظ مر کے استعمال سے جیسے آلیان پھر سے نیم مردہ سا ہو گیا اور اداسی سے بولا، ہاں مجھے صرف فرق ہی نہیں پڑا، تم ایک برے انسان ہو۔ امراحہ ذرا سا اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور یہ کرتے اس سے جان بوجھ کر آلیان کی مدد نہیں لی۔ بلا شبہ میں ایک برا انسان ہوں، آلیان نے بہت آرام سے مان لیا۔ تم انتہائی بد دماغ اور غصیلے انسان ہو۔ پہلے جملے سے امراحہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ ہاں اور میں دیوانہ سا بھی ہوں، آلیان نے اس کی تسلی کرنی چاہی۔ تم ضدی و ہٹ دھرم ہو۔ بالکل، اور میں بہت بدتمیز بھی ہوں۔ ہاں، تم نے ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں سیکھی۔ تم اتنے کتنے سارے بڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی تک اتنا بڑا سا منہ بسوڑ لیتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی سختی بارود کی طرح محسوسیات کے پریچے اڑا دیتی ہے۔ ہاں بلا شبہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس سے کہا، جبکہ امراحہ کے سخیصہ الفاظ پر وہ ہنسنا چاہتا تھا۔ تمہارا دل پتھر کا ہے۔ نہیں، میں سارے کا سارا ہی پتھر کا انسان ہوں۔ آگے امراحہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا کہے۔ جو یونیورسٹی کے محراب میں اسے سمیٹے کھڑی تھی، وہ اب اسے اس کی برائیاں گنوا رہی ہے اور اسے بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر برا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت شکوے کا دوسرا نام ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ محبوبہ شکوے کا پہلا نام ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم مجھے آوازیں دے رہے ہو اور تمہاری آواز فرش سے عرش تک اٹھتی جاتی ہے۔ آلیان کی برائیاں ختم ہو گئیں یا اس کی یادداشت جاتی رہی تو اگلی بات اس نے یہ کہہ دی اور بے آواز رونے لگی، اور اسی رونے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آلیان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اپنانا چاہیے، کم سے کم اتنے وقت تک کے لیے جتنے وقت آلیان نے اپنائے رکھا۔ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور سن لو، میں کئی سالوں تک تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور آلیان جو بہت دل گرفتگی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ شاید وہ اسے ناپسند کرنے لگی ہے،
اس کی بات پر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، مت کرنا بات، لیکن صرف اتنا بتا دو، امراحہ میرے ساتھ تو رہو گی؟ نہیں، امراحہ نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ امراحہ کی گیلی پلکوں کو اس سے انگلی کی پور سے خشک کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا۔ آلیان نے اسے اس کی ادا جانا اور اسے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں امراحہ اسے چھوڑ کر رہ سکے اور وہ اسے وہاں رہنے بھی دے۔ میں اس بات پر قائم رہوں گی۔ آلیان جواب میں خاموش ہی رہا تو اس نے اسے یاد دلایا کہ نہیں کا مطلب کیا ہے۔ نہیں، آلیان پھر ہنس دیا۔ اس بار نہیں کا مطلب نہیں نہیں ہے امراحہ، ہوا بھی تو میں اس نہیں کو قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان نرمی سے رکھا۔ سنو امراحہ، میں نے ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہمیں کس ساتھ میں دیر تک قیام کرنا ہے کہ ہم اس ساتھ کو چاہ لیں جو خدا کی رضامندی سے لبریز ہوئی ہوتی ہے، کہ ہمیں ہماری پسندیدہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہا جو مجھے عطا کی گئیں، اور میں نے ماما کے بعد تمہارا نام لیا۔ میں نے خدا کو یہ بتایا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کیسے ظاہر ہوئی، تمہاری صورت۔ یہ بھی سنو امراحہ کہ میں نے جان لیا ہے بہاروں کا ہمیشگی قیام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک امراحہ کا ایک آلیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک امراحہ اور ایک آلیان کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پال لیں کہ کوئی چال، کوئی پینٹرا کاریگر نہیں کہ جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، اور میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لوٹا سکوں، اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمتیں ناپید ہیں امراحہ، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی۔ کہہ کر وہ رکا۔ شیرینی تقسیم کر دی گئی اور چاندنی کے سکے زمانہ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے، اور اب وہ اپنے سازندوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ اب سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے، اور اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گل انار گالوں کو سرخی کے لیے غازے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری بے اتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس سب کو خوبصورت پروں والا سرخاب بنا کر اڑا دیں گے تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا جو بے اتنا اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہیں اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہیں۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ یقیناً ہاں، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی ہے، اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر ایسی تصویر میں ڈھل کر نشق ہو چکی ہے جو تمثال گھر نے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امراحہ، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں نہ پر اثر جملے۔ اب ابو علی ابن مکلا کے شاگرد حتات درس گاہ کے سفید سنگے احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے ہیں۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے متعلق میں نے اب جانا۔ درس گاہ کی اونچی سفید محرابوں نے شفیق استادوں کی طرح حتاتوں کی نگرانی کی، اور پھر اسے تعویذ سے خوبصورت لکھ کر محراب خوب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا۔ سنگ بصرہ کی تختیاں حتاتوں نے تھام لیں اور مبتلائے تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں آلیان تھا، پھر میں تم ہو گیا، اور اب میں تم ہی رہ گیا امراحہ۔ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور اس سادے محترم کے اشارے پر سندلی کلمے بلوری تواتوں میں ڈوب کر ارس الخطوط اپنائے انہوں نے حتاتی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں۔ سنگ بصرہ کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا، اسی ہاتھ کو آنکھوں سے ہونٹ تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پاتال اس کا نشیمن نہیں۔ سنگ بصرہ کی دوسری سطر نشر کر دی گئی، پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لایا۔ محبت مشک ہے، بھید میں قید نہیں۔ تو تحریر مکمل ہوئی، لوحِ خوب لکھ دی گئی، شنگرافی ارغوانی سبز فلاحی سیاہی سے اب حدود
گل کاری کرتے جاتے ہیں اور خدا واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں: لوہوئے خوب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے، پرشاب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے، اور مرحاب خوب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ازل روز سے اب سے جا ملے۔